بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ طاہر صاحب جا چکے تھے، مگر کمرے میں جو کچھ باقی تھا وہ صرف اس کی شال کی ہلکی سی بو نہیں تھی، بلکہ ایک فکری تلاطم اور ایک سوال کی گونج تھی۔ وہ ایسے آیا اور چلا گیا، جیسے ایک دھند کا بادل جو اپنے پیچھے فضا میں بے یقینی اور ایمان و کردار کے نئے ماہ میں چھوڑ جائے۔ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس کی منزل دنیاوی نہیں بلکہ فکری انقلاب تھی۔ میں اب بھی وہیں کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا ٹھنڈا کپ اور دوسرے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا جس پر ایک نام نہیں بلکہ ایک پوری فکری دستاویز کا نام لکھا تھا: سونا۔ یہ وہ امانت تھی جسے اہل حق کو گمراہی کی ظلمت سے نکال کر لانا تھا۔ سونا طاہر صاحب کی بیٹی اور وہ قیمتی فارمولہ دونوں ہی دشمن کی تعویل میں تھے۔ میں نے کپ آستگی سے میز پر رکھا، آواز ایسی آئی جیسے تاریخ کی کوئی شکست شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھری ہو۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ہماری فکری میراث کا خلاصہ تھا۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جو جغرافیائی سرحدوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اگر آج یہ فکری گواہی اور وہ قیمتی فارمولہ ضائع ہو جاتا تو آج میں آپ کو یہ کہانی نہ سنا رہا ہوتا۔ میں ذہن میں بغیر کسی ہنگامی کوڈ، بغیر کسی بریفنگ کے سیدھا مہارت، یہ جغرافیائی تقسیم کا سوال نہیں، یہ نظریاتی سرحدوں کو بچانے کا سوال تھا۔ اور ہدف صرف ایک فارمولہ نہیں تھا، بلکہ ایک باپ کی بیٹی اور قوم کی امانت، ایک ایسا زندہ گواہ جس کا تحفظ ہماری فکری بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ مجھے اس بیٹی تک پہنچنا تھا جس کا ضمیر کی آواز حق کے لیے تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ جاسوسی نہیں، یہ ایک جنون تھا کہ حق کو اس کی اصل جگہ پر واپس لایا جائے، مگر اسی جنون میں تو اہل حق کی عظمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ مشن دنیا کا نہیں، یہ ایمان کی امانت کا فریضہ تھا جو میرے کندھوں پر ڈالا گیا تھا۔ میں فوراً حرکت میں آیا، کرسی کو ایک طرف دھکیلا اور اپنی کتابوں کی الماری کی طرف بڑھا۔ اہل حق کے لیے تیاری کا مطلب صرف زندگی اور موت کی لائن کھینچنا نہیں ہوتا، بلکہ حیات بعد الممات کی ضمانت تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس مشن میں واپسی کی امیدیں کم تھیں، مگر اجر کی توقعات بہت بلند تھی۔ اگر ذرا بھر بھی خوف یا طمع میرے دل میں آ جاتا تو آج میں آپ کو یہ داستان عظم نہ سنا رہا ہوتا۔ میں نے الماری سے اپنا گہرے رنگ کا سفری بیگ اٹھایا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کے فکری نکات کو اپنے قلب میں تازہ کیا، جو ہر باطل کے سامنے آخری سہارا ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ میں برصغیر کی اس بٹی ہوئی زمین میں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی خفیہ تنظیم سے رابطہ کروں۔ مجھے تنہا جانا ہوگا، مگر اللہ کے بھروسے پر چلنے والا ایک بیڑیا بن کر۔ یہ ہماری فکری تنہائی کا اعلان ہے۔ جب حق کے علمدار گنتی کے چند رہ جائیں، دنیا کی آلائش سے نکل کر فکر و درویشی کا پردہ اوڑھنا ضروری تھا۔ میں نے سادگی اور انکسار کا لبادہ اوڑھا، پھر نہایت
اہم چیز وہ شناخت جو مجھے اس زمین کا حصہ نہیں بلکہ آسمان کے نظام کا حصہ بنا دے۔ میں نے تاریخ کے اوراق کھولے جس میں اہل حق کی سچی کہانیاں درج تھی۔ یہی میری اصل شناخت تھی۔ میں کاغذ کو دیکھ کر اونٹ مینچ کر سونا، تمہارا باپ بڑا چلاک ہے، اس نے مجھے جذباتی طور پر نہیں بلکہ فکری و عملی طور پر پابند کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری تمام دنیاوی رشتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ امانت کا بوجھ ہے جو اٹھانا فرض ہے۔ اس بیٹی اور فارمولے تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کے ضمیر سے دوستی کرنی ہوگی، اس کی روح سے تعلق جوڑنا ہوگا، نہ کہ جسم سے۔ میں نے اپنے لیے ایک کردار چنا، داہے حق، جو کسی بھی شہر کا ایک مجاہد علم ہو۔ یہ ایک ایسا بیس تھا جو دنیا کی آنکھ میں زیادہ شک پیدا نہیں کرتا بلکہ قلب میں انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک سادھو کی طرح، ایک مسافر کی طرح، میں نے اپنی چمکدار آنکھوں کو اور بصیرت دی، وہ بصیرت جو قرآن عطا کرتا ہے۔ چودھری کا روگ ختم ہو کر اب فکر و درویشی کی عام سی بیچارگی میں بدل چکا تھا۔ مجھے اس بیچارگی کی آڑ میں ایک فکری جنگ لڑنی تھی۔ میں اپنی فکری آواز میں مجھے کل صبح کی پہلی فلائٹ سے پہلے نکلنا ہوگا، ایئرپورٹ پر سخت نگرانی ہوگی، مگر مجھے صرف زمینی یا سمندری راستہ نہیں بلکہ قلب کا راستہ چاہیے جو براہ راست منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر میں یہ راستہ نہ چنتا تو آج حق کی آواز کہیں دب چکی ہوتی اور میں آپ کو یہ جہاد نہ سنا رہا ہوتا۔ اسی لمحے مجھے یاد آیا طائر نے واپسی کے لیے کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہی ایمان کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہر روش واپسی کی نہیں ہوتی، تیاری ہمیشہ ایک طرفہ سفر کی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا خفیہ سیٹلائٹ فون نکالا۔ یہ ایسا آلہ تھا جو صرف آگامی حالات میں یا جب میں کسی نئے مشن کی افتتاح کرتا تب استعمال ہوتا تھا۔ مجھے کمانڈر کی عملی ہدایات درکار تھی۔ میں نے ایک کوڈ نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے فوراً بغیر کسی سلام کے ایک ٹھوس گہری آواز آئی، کیا میں آپ کو چارلی کہہ سکتا ہوں؟ میں پر اعتماد آواز میں، ہاں، میں صرف اس کا بندہ ہوں جس کا یہ مشن ہے۔ کمانڈر، ہمیں آپ کا میسج مل گیا۔ طائر کا آپ کو مشرقی ساحل سے داخل ہونا پڑے گا۔ آج رات 12 بجے ایک پرانی ماہی گیری کی کشتی تیار کھڑی ہوگی۔ کشتی کا کپتان صرف ایک لفظ کہے گا، سمندری گدھا۔ یہ وہ کوڈ ہے جو صرف ہمارے ایجنٹ جانتے ہیں۔ اور فارمولہ کیا ہمارے فکری میراث اور سونا محفوظ ہے؟ کمانڈر، فارمولہ لیک ہو چکا ہے اور یہ اب ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ہمارا دشمن اسے استعمال کر کے ہماری پوری فکری دفاعی فائل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکتا ہے۔ مگر فارمولے سے زیادہ طائر کی بیٹی سونا کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ وہ زندہ گواہ ہے اور فارمولے کے ساتھ ہی تعویل میں ہے۔ آپ کو دونوں امانتوں کو بازیاب کرانا ہے۔ میں عزم سے دل کو بینچ کر، مجھے راستہ بتائیے، مجھے عمل کا حکم دیجیے۔ کمانڈر، ساحلی علاقے میں آپ کو ایک بوڑھا ملاح ملے گا، اس کا نام چاند ہے۔ یہ ہمارا سب سے بھروسہ مند ایجنٹ ہے۔
یہ آپ کو لے کر جائے گا، یہ باہر کی رہنمائی ہے جو تمہارے اندر کے یقین کو مضبوط کرے گی، اور اندر کا چاند آج ڈوب جاتا تو آج میں آپ کو یہ روشنی نہ دکھا رہا ہوتا۔ میں نے کہا شکریہ میری ذاتی فائل، اگر میں واپس نہ آ سکتا تو۔ کمانڈر کی آواز میں تلخی۔ جاسوسوں کے پاس دنیاوی پرسنل فائل نہیں ہوتی چارلی، اور آپ ایک ایسے مشن پر جا رہے ہیں جہاں واپس نہ آنے کا امکان واپس آنے سے زیادہ ہے، مگر شہادت کا امکان زندگی سے زیادہ ہے۔ یہ مقام میں محمود ہے۔ کال کٹ گئی، فون کی آواز سنائی نہیں دی، مگر میرے دل میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ یقین کا جھٹکا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا، راہ حق کا روپ اب مکمل طور پر تیار تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھا، آخری بار خود سے۔ میں فکری طور پر اس بٹے ہوئے خطے میں جا رہا ہوں اور ایمان کی آگ سے کھیلنے جا رہا ہوں۔ یہ صرف مشن نہیں، یہ عشق کے حق کا پہلا سبق ہے، اور اس سبق کی قیمت صرف جان ہے۔ مجھے سونا بیٹی اور سونا فارمولہ کو بازیاب کرانا ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور گہری رات کے اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ موت کی تیاری مکمل تھی، اب میدان فکر کی طرف روانگی تھی۔ اگر اس فکری جنگ میں شکست ہو جاتی تو ہماری آئندہ نسلیں کبھی سر نہ اٹھا پاتی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور ویڈیو میں کومنٹ لازمی کیا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔